بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمزدہ اور پریشان تھے، تو ایک دفعہ حضرت خولہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہا کی اہلیہ محترمہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ آپ کو ایک مونس سے غم کو گسار کی ضرورت ہے، اگر اجازت ہو تو میں ایک جگہ آپ کے نکاح کی بات کروں۔ تو وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کے ہاں تشریف لے گئیں اور اس وقت کے رواج کے مطابق انعم صباحا سلام کیا اور ان سے بات کی کہ آپ کی بیٹی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کا نکاح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا جائے۔ تو ان کے والد نے کہا کہ پہلے حضرت سودا سے بھی پوچھ لو۔ تو انہوں نے حضرت سودا سے بھی بات کی اور رضامندی کا جب اظہار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے والد نے خود نکاح پڑھایا اور 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ تو یوں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور امہات المومنین کی فہرست میں دوسرا نمبر حاصل فرمایا۔ تو یہ قدیم الاسلام ہیں، ابتدا ہی میں مسلمان ہوئیں اور حضرت سکران ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا پہلا نکاح ہوا تھا، اور جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی زندگی تنگ ہو گئی اور مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، تو اس حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں یہ دونوں میاں بیوی بھی تھے، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سکران ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پھر جب وہاں سے واپس آئے تو ان کے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں تو ان سے ایک بیٹا، یعنی پہلے شوہر سے ایک بیٹا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا، جو جنگ جلولہ فارس میں ایک لڑائی ہوئی تھی، اس میں ان کا وہ بیٹا شہید ہوا۔ تو ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بڑی جلیل القدر فیاض خاتون تھیں، سخاوت بہت زیادہ کرنے والی تھیں۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ طائف سے آنے والی کھالیں بنایا کرتی تھیں، یعنی ان کھالوں پہ کوئی خوبصورتی اور اس کو خشک کیا جاتا تھا تو کھالیں بناتیں اور ان کو فروخت کرتیں اور خیر کے کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کرتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ دراہم کی تھیلی بھیجی تو فوراً تقسیم فرما دی، اپنے پاس نہیں رکھی۔ تو ایک دفعہ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھیں، تو انہوں نے سوال کیا کہ ہم میں سے سب سے پہلے کون مرے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہے یا ہاتھ بڑا ہے۔ تو انہوں نے ظاہری معنی کو دیکھ کر ہاتھوں کی پیمائش کی، تو ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ طویل القامت تھیں، یعنی قد کے اعتبار سے بھی لمبی اور بھاری جسامت والی تھیں، تو ان کا ہاتھ سب سے بڑا نکلا۔ لیکن انتقال سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوا، تو پھر پتہ چلا کہ اس کا جو حقیقی معنی تھا ہاتھ کے لمبا ہونے سے، اس سخاوت کا مفہوم تھا کہ تم میں جو سب سے زیادہ سخی ہوگی
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین وہ ام المساکین کہلاتی تھیں، یعنی خرچ بہت زیادہ کرنے والی تھیں۔ تو آپ کا اشارہ اس طرف تھا کہ جو لمبے ہاتھ والی، بڑے ہاتھ والی، یعنی زیادہ خرچ کرنے والی ہوں گی، ان کا انتقال پہلے ہوگا۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک قبیلہ بنو عامر ابن لؤی، قریش کے قبیلے کی ہی ایک شاخ ہے، اس سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کی والدہ محترمہ شموس وہ مدینہ منورہ کے خاندان بنو نجار سے تعلق رکھنے والی تھیں۔ ان کے بھائی عبداللہ ابن زمعہ جب نکاح ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں، تو اس وقت تک ان کے بھائی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور اپنے سر میں خاک ڈالی کہ یہ کیا ہو گیا کہ میری بہن کا نکاح ان سے ہوا جو نبوت کے دعوے دار ہیں۔ بعد میں جب وہ ایمان لائے تو اپنے اس جملے پہ بڑے افسوس کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک تھیں، پھر اس کے بعد دوبارہ کبھی حج اور عمرے کے لیے تشریف نہیں لے گئیں۔ تو اس وقت بھی آپ نے، چونکہ طویل القامت اور ذرا بھاری جسامت والی تھیں، تو آپ نے ان کو اجازت عنایت فرمائی تھی کہ ذرا تیز نہیں چل سکتی، تو مزدلفہ سے عام لوگوں کے عام مجمع کے روانہ ہونے سے پہلے آپ نے ان کو اجازت عنایت فرمائی کہ تھوڑا سا پہلے نکل جائیں تاکہ آسانی کے ساتھ یہ چل کر جا سکیں۔ یعنی یہ آپ نے خصوصی طور پہ ام المومنین کو اجازت عنایت فرمائی۔ تو آپ کے بعد زندہ رہیں، بعض روایات میں ملتا ہے کہ سن 53 ہجری میں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں اس دنیا سے سفر آخرت پر روانہ ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات یعنی سال وفات 23 ہجری ہے۔ تو بظاہر قرین قیاس تاریخی روایات کے مطابق یہی ہے کہ سن 22 ہجری میں ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کے ساتھ بہت خوش رہتی تھیں، یعنی ان کے بارے میں بہت اچھے کلمات فرماتی اور خاص طور پہ دلی عقیدت ان کے ساتھ رکھتی تھیں۔ اور ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی باریاں مقرر فرمائی تھیں، ان میں جو اپنی باری تھی وہ انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وقف کر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کا دن بھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں گزار لیں۔ چونکہ بڑی عمر کی تھیں، اس وجہ سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایثار کیا، یعنی اپنے اوپر ان کو ترجیح دی۔ تو امہات المومنین امت کی مائیں بہت بابرکات خواتین ہیں، ان کے تذکرے اور ان کے احوال ہمارے سامنے آنے چاہیے۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے 5 احادیث بھی مروی ہیں، اور ان کی خدمات جلیلہ خاص طور پہ فیاضی، سخاوت اور بڑا پن اور اپنی باری وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کرنا، یعنی دوسروں کا زیادہ خیال رکھنا، یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے جو آج امت کی مومن عورتوں کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ ہمیں ان مقدس ہستیوں کی اقتداء نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔